عرب دنیا کے بعض دوسرے حصوں سے زیادہ توہم پرست تھے، پھر بھی ان کا ایک خاص قومی مزاج تھا۔ قبیلے سے محبت، عجیب و غریب خاندانی حمیت، جذبہ انتقام، بے رحمانہ سفلہ پن، جذبہ حریت اور اس کے دوش بدوش روحانی بلند پردازی۔ عرب اپنی بچیوں کو پیدا ہوتے ہی زندہ دفن کر دیتے۔ روم، ایران اور ہندوستان کی طرح عرب کا معاشرہ بھی بہت گھناؤنا تھا، بلکہ دوسرے خطوں میں تو ڈھونڈنے سے کچھ اخلاقی اقدار بھی مل جاتی، لیکن عرب میں ناپید تھی۔ شراب گھٹی میں پڑی ہوئی تھی، بدمستی میں ہر گناہ ثواب تھا۔ ان دنوں اگر کوئی بات اچھی کہی جا سکتی تو فنون کے مظاہرے تھے، بالخصوص شاعری کے اعلیٰ نمونے جو فصحائے عرب پیش کرتے اور ایک دوسرے پر بازی لے جاتے۔ عربی کے 7 مایہ ناز قصیدے جو سبعات معلقات کہے جاتے ہیں، ایسے ہی مواقع پر منتخب ہوئے اور خانہ کعبہ میں لٹکے ہوئے تھے۔ عقیدہ بھی بد اخلاقی سے مستثنی نہ تھا۔ شرک توحید کا جز بن گیا تھا۔ فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں، بتوں کو مظہر خدا قرار دیا جاتا۔ بتوں کی پرستش عام تھی۔ لات، منات، حبل اور عزا بڑے باعظمت بت تھے اور حبل تو خانہ کعبہ کی چھت پر نصب تھا۔ اس کے علاوہ مسالے اور لکڑی کے بنے ہوئے گھریلو بت بھی تھے۔ مشہور بتوں کے ناموں پر سانڈ چھوڑے جاتے اور ان کے لیے انسانوں کی قربانیاں بھی ہوتی تھیں۔ یہ باتیں اس خطے کی ہیں جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے توحید کے چراغ جلائے تھے اور ماضی کے دھندلکے میں جن کی روشنی دور سے اب بھی دکھائی دیتی تھی۔ عیسائی اور یہودی قبائل میں عقائد کے مدھم نقوش پائے جاتے، مگر ان کی اکثریت بھی صنم پرستی کی لت میں مبتلا ہو گئی تھی۔ ایسے میں آخر وہ دن بھی آ گیا کہ سلسلہ انبیاء اپنے اختتام پر پہنچا اور اسلام اپنی مکمل شکل میں کائنات کے سامنے پیش کر دیا گیا۔ محمد سید الکونین والثقلین، محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور رسالت کا سفر کائنات کی زندگی سے طویل تر ہے۔ آدم علیہ السلام سے عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے بھی پیغمبر گزرے، آپ کا سایہ رحمت ہر ایک پر سایہ فگن رہا، ایک دوسرے کو نوید سناتا چلا گیا۔ اور عیسیٰ علیہ السلام چونکہ آخری پیش رو تھے، لہٰذا حضرت عیسیٰ نے حیات چند روزہ میں اور صلیب کی بلندی پر بھی آپ کو یاد کیا۔ کائنات ہزاروں سالوں سے منتظر تھی۔ خلائے آسمانی کے سیارے متعین راہوں پر چلتے چلتے تھک چکے تھے کہ اچانک عرش سے فرش تک ایک نئی زندگی کے آثار نمودار ہوئے۔ مورخین نے اپنے اپنے انداز پر ان تغیرات کا ذکر کیا ہے جو ارض و سما میں پیدا ہوئے، مگر یہ محسوسات کی باتیں ہیں جن کو جامع الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ نظام فطرت میں جو انجانی لہریں اٹھی ہوں وہ یقیناً اٹھی ہوں گی، لیکن مشاہدے میں یہ ضرور آیا کہ ہرکل کے مہر کا ایک کنگرا زمین بوس ہو گیا اور ایران میں 2500 سال سے جلتا ہوا زرتش کا آتش کدہ اچانک بجھ گیا، جو مستقبل کی تاریخ کے لیے ایک اشارہ تھا۔ حضرت عیسیٰ کو گزرے ہوئے 570 سال گزر چکے تھے۔ ابرہہ کے واقعہ کو تھوڑے ہی دن ہوئے تھے کہ رئیس مکہ حضرت عبدالمطلب کی غمزدہ اور بیوہ بہو کے ہاں ایک بچے کی ولادت ہوئی۔ دادا نے اس کا نام محمد رکھا۔ عرب کے ستارہ شناسوں نے جس طرح ایک نئے ستارے کو طلوع ہوتا دیکھ کر پیدائش عیسیٰ کی پیشین گوئی کی تھی، اسی طرح فضاؤں کی فرحت خیز رنگینیوں پر اور کائنات کی اندیکھی نشانیوں کا مشاہدہ کر کے آخری نجات دہندہ کے آنے کی خوشخبری بھی سنائی۔ عام الفیل کے پہلے سال ربیع الاول کی 12ویں تاریخ تھی۔ دوشنبہ کو صبح صادق کا وقت تھا کہ تخلیق کائنات کا مقصد پورا ہوا۔ آسمان پر طلوع آفتاب سے قبل حضرت عبدالمطلب کے گھر ایک سورج کی کرنیں پھوٹنے لگی۔ خود حضرت عبدالمطلب کو سوتے جاگتے نومولود کے لیے فطرت کے اشارے ملتے رہے تھے۔ آپ کا دل باغ باغ ہو گیا۔ آپ نے عبداللہ کے در یتیم کے لیے اپنی آغوش کھول دی، جو غیر معمولی بشر ہونے کی علامات ساتھ لایا تھا۔ حضرت آمنہ کے شوہرہ آفاق بیٹے کی ولادت کائنات کا ایک عظیم واقعہ ہے۔ باپ کا سایہ اگرچہ سر پر نہیں تھا، مگر دادا نے اس کمی کو محسوس نہ ہونے دیا اور اتنی مسرت کا اظہار کیا جیسے انہیں اپنے عبداللہ سے گراں قدر کوئی گوہر بے بہا مل گیا ہو۔
خدا نے انسان کو اپنی شناخت کے لیے پیدا کیا تھا اور اسلام کا مقصد بھی خدا شناسی ہے، لیکن خود اپنے آپ کو پہچانے بغیر خدا کو پہچانا نہیں جا سکتا۔ اس لیے آدم علیہ السلام سے عیسیٰ علیہ السلام تک جو رسول بھی اپنی شریعت لے کر آیا، اس میں خدا اور انسان کی معرفت کے سوا کچھ نہ تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی تمام انبیاء و مرسلین ما سبق کی سیرتوں کا مجموعہ ہے۔ قرآن اپنے دامن میں توریت، زبور، انجیل اور دیگر صحف سماوی کو لیے ہوئے ہے، اور اسلام خدا کا وہ دین ہے جو جزن پچھلے ہر دین میں شامل رہا اور بالکل آخر میں خاتم الادیان بن کر دنیا کے سامنے آ گیا۔